محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل حميد مجيد. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواہ ابو داود. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دائیں جانب نماز کے اختتام پر سلام کہتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں جانب جب سلام کہتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داود نے سنن ابی داود میں نقل کیا ہے. نماز سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں کہ نماز کے اختتام پر سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ بھی یہاں پر منقول ہیں. محدثین کرام کے نزدیک اس حدیث کی سند میں وبرکاتہ کے الفاظ زائد بیان ہو گئے. اس اعتبار سے اس کی سند میں اضطراب پایا جاتا ہے. تو اس لیے دیگر جو احادیث ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ ثابت ہے، جو صحیح سند سے متصل سند سے ثابت ہے، اس پر ہی امت کا عمل ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار اگر کوئی اس روایت پر عمل کرنا چاہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اس کا ہمیشہ والا عمل، زیادہ عمل وہی ہونا چاہیے جو ثابت ہے، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو جس طرح نماز میں داخل ہونے کی ایک ترتیب تھی، اس طرح نماز سے نکلنے کی بھی ایک ترتیب. اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد اب آخر میں اختتام پر دائیں جانب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں جانب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں اور بائیں جانب سلام کہتے ہوئے دائیں جانب دیکھنا اور پھر بائیں جانب دیکھنا یہ بھی ثابت ہے. اب اس دیکھنے میں بعض لوگوں نے بہت سارا تکلف کیا ہوا ہے. کوئی ایسے دیکھتا ہے وہ پیچھے آخری تک جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک سر موڑتا ہے. اسی طرح بائیں جانب بعض لوگ ایسے یوں نیچے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر یوں کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے، اور بعض لوگ جو ہے وہ بالکل ہی السلام علیکم السلام علیکم. یہ سارے ہی عجیب سے عمل ہیں جن کی حدیث سے کوئی اصل نہیں. دائیں جانب دیکھنا بغیر کسی تکلف کے دائیں جانب دیکھنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ جس میں دائیں جانب دیکھنا ہو یعنی سر گھومے، اور بائیں جانب دیکھنا اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جس میں سر بائیں جانب گھومے. اس انداز میں نماز کے جو ہے اختتام پر دونوں جانب سلام کہنا چاہیے. اسی طرح اگر جماعت میں ہیں اور امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے تو فوراً ہی اس کے ساتھ ہی سلام پھیر دینا. اور بعض لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امام نے ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ابھی وہ دائیں جانب ہی ہے کہ اس نے بائیں جانب پہلے ہی سلام پھیر دیا. یہ درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ مقتدی امام کی اقتداء کرے. مقتدی کہتے ہیں اسے اس لیے کہ وہ امام کے پیچھے پیچھے اعمال کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام تکبیر کہے پھر تم تکبیر کہو، جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ لے پھر تم سمع اللہ لمن حمیدہ کہو. اس لیے تمام جو ارکان ہیں ان میں امام کے پیچھے پیچھے داخل ہوا جائے گا، امام کے سے آگے یا امام کے بالکل ساتھ ساتھ نہیں داخل ہوا جائے. علماء کرام نے لوگوں کی کچھ کیٹیگریز بیان کی. صحیح اور درست وہ ہے جو امام کے پیچھے پیچھے تمام ارکان میں داخل ہو، یعنی امام داخل ہو جائے پھر اس کے بعد داخل ہو. امام اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ لے پھر یہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں داخل ہو. اسی طرح رکوع ہے، اسی طرح سجدہ ہے. اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو امام کے ساتھ ساتھ ہی یہ سارے کام کرتے ہیں، آگے تو نہیں جاتے لیکن ساتھ ساتھ. یہ بھی درست نہیں. لیکن بہرحال پھر بھی یعنی نماز درست ہوتی ہے، نماز ہو جائے گی. اور
تیسری کیٹیگری وہ ہے جو امام سے پہلے یہ اعمال کرتے ہیں، ان کی نماز درست ہی نہیں، کہ جماعت کا جو اصل مقصد تھا وہ سارے کا سارا فوت ہو گیا، اور یہ امام سے پہلے ہی اپنا امام خود بنا ہوا۔ تو سلام میں بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اور بالخصوص جمعہ کے دن بعض لوگوں کو جلدی بڑی ہوتی ہے کہ رش ہے جی، اگر دیر ہو گئی نا تو ہم جو ہے وہ پیچھے نہیں نکل سکیں گے، تو وہ دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اپنا سلام پھیر کر وہ پہنچے ہوتے ہیں باہر۔ اور ہمارے ہاں ایک اور بیماری بھی دیکھنے کو ملی، یہاں سے اتنا زیادہ ہم خرچ کر کے حج عمرے کے لیے جاتے اور اس کی تربیت لیے بغیر جاتے۔ آج کل حج کی فلائٹس جا رہی ہیں، جن احباب کو اللہ رب العزت اس سال موقع عطا فرمائے، بہت ساری مساجد میں حج کی تربیتی ورکشاپس ہو رہی ہیں، کوئی نہ کوئی تربیتی ورکشاپ اٹینڈ کر کے سیکھ کر جائیں کہ آپ کو وہاں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک غلطی حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دھکم پیل کرنا ہے، اور اس دھکم پیل کا ایک حصہ یہ بھی ہے، کوشش کرا کے دھکے دے کے لڑا کے حجر اسود کے سامنے صف میں جگہ بنا لینی۔ اب بیٹھے ہیں، اتحیات ہے، اب پتہ ہے سلام پھرنا ہے اور لوگوں نے دوڑ لگانی۔ آپ یہ اندازہ لگائیں، ہم نے حجر اسود کے بوسے کو فرض نماز کی سے بھی افضل سمجھ لیا، اور وہ بھی فرض نماز بھی بیت اللہ کی نماز جو 1,00,000 نماز کے برابر ہے، کہ ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا اور اس نے دونوں جانب سلام پھیرا اور شوٹ لگا دی، اور وہ جا کے پہنچا ہوا ہے جناب کہ جی میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ کون سا طریقہ؟ یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے، کوئی فرض کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں غصہ دے گا تو کوئی اس کے حج عمرے میں کمی نہیں۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اتنا رش ہوگا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اسی لیے تو استلام نکالا گیا کہ دور سے اشارہ کر دو، اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا بوسہ دینے والے کا۔ لیکن بس ہم نے ایک چیز پکڑ لی ہے اور ہم اپنی نمازیں خراب کرتے ہیں اس کے پیچھے، اس لیے نماز کو خراب ہونے سے بچائیں۔ سلام کہنے کے بعد دونوں طرف بندہ نماز سے باہر نکل آتا۔ نماز کے دوران اس پر جو پابندیاں تھیں کہ وہ گفتگو نہیں کر سکتا، غیر ضروری حرکت نہیں کر سکتا، کھا پی نہیں سکتا، اس کی یہ پابندیاں ختم ہو گئی، اب نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد نماز کے متصل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اذکار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے سامنے حاضری دیے، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے بھی اس کے کچھ آداب ہیں، اس حاضری کے ختم ہونے کے بعد بھی کچھ آداب۔ ایسا نہیں ہے کہ بس دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر جلدی سے نماز پڑھی، سلام پھیرتے ساتھ وہ حاضری ختم، اب پرواہی کوئی نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے آؤ تو بڑے وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ آؤ۔ اگر رکعت فوت ہونے لگی ہے، امام رکوع میں جانے لگے تو دوڑو مت، بھاگو مت کہ رکعت مل جائے، بلکہ آرام سے آؤ، جو مل جائے اس کو پڑھو، جو فوت ہو گئی ہے اس کو اٹھ کر مکمل کرو۔ اسی طرح نماز کے مکمل ہونے کے بعد انسان کو کوئی بہت ایمرجنسی نہ ہو، کوئی اس کا عذر نہ ہو، تو فوراً اٹھ کر دوڑ پڑنا، ایک دم سے اٹھ جانا جگہ سے، یہ درست بات نہیں۔ اس کو جگہ پہ بیٹھ کر کچھ اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کیا کیا ہیں انشاءاللہ اگلی احادیث میں ان کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔